बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले नए आने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। कहानी नावल देवता, किस्त नंबर 21। खामोशी से कैसी चालें चल रही है इस वक्त, जबकि भवानी शंकर इसे गोद में लेकर सहला रहा था कि सामी ने इसे सिग्नल दिया। भवानी शंकर ने कर्नल से कहा, यह मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाऊं। यहाँ इसे छोड़ूंगा तो ये आप पर हमला करेगी। कर्नल ने इसे दूसरे कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। मुझे भी सामी के साथ जाना पड़ा क्योंकि वो मुझे तन्हा किसी के पास नहीं छोड़ती थी। दूसरे कमरे में आकर भवानी शंकर ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और कागज़ और पेंसिल लेकर सामने खड़ा हो गया। सामी अगले दोनों पंजे उठाकर सिंगलिंग के जरिए इसे कुछ कहने लगी। वो तमाम बातें नोट करने के बाद मुझे और सामी को वहां तन्हा छोड़कर बाहर चला गया। इस वक्त तक मैं इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि वो बिल्ली के जिस्म में कैद है, ना मुझे छोड़ सकती है और ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। 15 मिनट के बाद भवानी शंकर 2 फौजी जवानों के साथ आया और मुझसे कहने लगा, ये बिल्ली कहती है इसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाए। अगर पूरी ना की गई तो ये हमारा हुक्म मानने से इनकार कर देगी और हमारे साथ किसी भी मिशन पर जाने से इनकार कर देगी। तुम जानती हो कि ये बिल्ली हमारे लिए कितनी अहम है। हम इसकी अदना सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे तुम्हें 12 घंटे के लिए कैद कर देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये कहकर इसने फौजी जवानों को इशारा किया। वो दोनों मेरे करीब आए और नैलून की डोरी से मेरे हाथ पांव बांधने लगे। मैंने परेशान होकर सामी की तरफ देखा, फिर भवानी शंकर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ पांव बांधने से इस बिल्ली को क्या फायदा पहुंच सकता है? भवानी शंकर ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस बिल्ली को क्या फायदा पहुंचेगा। हम अपने फायदे पर नजर रखते हैं। इसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में हमारा नुकसान ही क्या है? अगर तुम 12 घंटे तक इसी तरह बंधी रहोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये चाहती है कि तुम्हें बांधकर तुम्हारे कमरे में कैद कर दिया जाए। इस कमरे में कोई नहीं जाएगा। कमरे के बाहर दरवाजे पर लेडी एक्स पहरा देगी और तुम किसी से बात नहीं करोगी, तन्हाई में भी नहीं बड़बड़ाओगी। इसके लिए हम 12 घंटे तक तुम्हारा मुंह बंद कर रहे हैं, वो कह रहा था। और इसके कहने के मुताबिक एक फौजी जवान मेरे मुंह में रुमाल ठोंस कर मेरे होंठों को बंद रखने के लिए पट्टी बांध रहा था। तब सामी की चाल मेरी समझ में आ गई। वो चाहती थी कि मेरी जुबान और मेरे होंठ बंद रहें ताकि मैं इस रोज 50 मरतबा मंतर ना पढ़ सकूं। एक दिन मंत्र पढ़ने का नागा होते ही इसकी रूह बिल्ली के जिस्म से आजाद हो जाती, इसीलिए इसने मेरा मुंह बंद करवा दिया था। दोनों फौजी जवान मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले गए। वहां मुझे बिस्तर पर डाल दिया और सामी को मेरे पास छोड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद भवानी शंकर लेडी एक्स के साथ आया। सामी के सामने उसने यकीन दिलाया कि इसकी ख्वाहिश के मुताबिक लेडी एक्स कमरे के बाहर पहरा देगी। वहां मेरी मदद करने और मेरा मुंह खोलने के लिए किरदार भी नहीं आ सकेगा। ये कहकर भवानी शंकर चला गया। लेडी एक्स नफरत से सामी को देख रही थी क्योंकि इसने इसकी एक आंख जख्मी कर दी थी। इस वक्त इसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो अपनी दूसरी आंख से सामी को घूर कर रह गई। इसका बस चलता तो वो इसका गला घोंट देती, लेकिन अफसरान आला का हुक्म था कि सामी की हर ज्यादती को बर्दाश्त किया जाए और इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई और मेरे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। सामी मेरे बिस्तर के करीब एक मेज पर बैठी मुझे घूर कर देखती रही। वो जानती थी कि हर रात 9 बजे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आती तो सोने से पहले वो मंत्र 50 बार पढ़ती थी। दस्तूर के मुताबिक मैंने पिछली रात 10 बजे वो मंत्र पढ़ा था। इस वक्त शाम हो रही थी। अब 4 घंटे के अंदर फिर मुझे वही मंत्र पढ़ लेना चाहिए था और मैं नहीं पढ़ सकती थी।
میں نے انتظار کیا کہ 7 بجے ڈنر کے لیے گانگ بجے گا تو لیڈی ایکس میرے لیے کھانا لائے گی۔ کھانے کے لیے تو میرا منہ کھولنا پڑے گا۔ اس وقت میں لقمے چبانے کے دوران وہ منتر پڑھ لوں گی۔ 7 بجے گانگ کی آواز سنائی دی۔ میری نظریں دروازے پر جم گئی۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی۔ 8 بج کے، پھر 9 بج کے، دروازہ نہیں کھلا۔ کوئی مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ سامی نے ہر پہلو پر اچھی طرح سوچ لیا تھا۔ شاید اسی نے بھوانی شنکر سے کہا ہوگا کہ مجھے اس رات کھانا نہیں دیا جائے گا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا جائے گا، میری کوئی ایسی ضرورت پوری نہ کی جائے جس سے منہ کھولنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں سامی کو گھور کر دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ کاش کہ میں دل ہی دل میں منتر پڑھ سکتی۔ پڑھنے کو تو پڑھ سکتی تھی، مگر منتر پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن پر میں اس وقت عمل نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 24 گھنٹے پورے ہو رہے تھے۔ گرو مہاراج نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور منتر پڑھنا ہوگا۔ انہوں نے 50 بار پڑھنے کو کہا تھا۔ میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکی تھی۔ میں بے چینی سے تلملانے لگی۔ مجھے اس طرح باندھا گیا تھا کہ میں ذات نہیں ہو سکتی تھی۔ تم میری مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہو کیونکہ تم بھی اس وقت رسیوں سے بندھے ہو۔ چمیا کی بات سن کر میں نے پہلی بار کہکا لگایا۔ دراصل میں کہکا لگا کر سامی کی ذہانت پر اپنی مسرتوں کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی ذہانت کے آگے چمیا کے تمام منتر پانی ہو جاتے تھے۔ اس نے 1000 پابندیوں اور منتروں کے باوجود چمیا کو باندھ کر میری طرح بے بس کر دیا تھا۔ سامی کے حوصلے اور صلاحیتیں یہ سکھا رہی تھی کہ بڑی سی بڑی مصیبت کے سامنے بھی انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ بڑی دل جیمی اور خود اعتمادی سے اپنی ذہانت کو کام میں لانا چاہیے۔ سچ پوچھو تو وہ البیلی حسینہ مجھے موت کے منہ میں بھی زندہ رہنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا سامی کی روح بلی کے جسم سے آزاد ہو گئی؟ ہاں، چمیا نے جواب دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد اس منتر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس رات ٹھیک 10:05 پر سامی نے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بڑی آہستگی سے میز پر سے لڑک گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی روح بلی کے جسم کو چھوڑ چکی ہے۔ اب نہ جانے وہ کیسے ہنگامے کرنے والی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو کوستی ہوں کہ میں نے کیوں اس خطرناک لڑکی کا جسم حاصل کیا ہے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جانے کس وقت کیا کر گزرے گی۔ جی میں آتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاؤں اور کہہ دوں کہ لے اپنا جسم واپس لے لے اور بھگوان کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ لیکن جب آئینے میں یہ دل مول لینے والا حسین سراپا دیکھتی ہوں تو اس بدن کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں بھی ضد میں آ جاتی ہوں اور فیصلہ کر لیتی ہوں کہ اس کا مقابلہ کرتی رہوں گی۔ اگر کبھی ہارنے کی گھڑی آئی تو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اس کے اس حسین جسم کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بہرحال بلی کے جسم کو بے جان ہوتے دیکھ کر میں کمرے میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں اس کی روح کو دیکھنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ روحیں انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بس غیر ارادی طور پر میں اسے گھورنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لیڈی ایکس اندر آ گئی۔ اس نے بلی کے مردہ جسم کو دیکھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ بلی سو رہی ہے۔ وہ میرے قریب آتی ہوئی بولی، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کتنی بے دردی سے باندھا گیا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ لیڈی ایکس اس انداز میں باتیں نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے حیرانی اور پریشانی سے دیکھا تو وہ کہکے لگانے لگی۔ پھر میرے کچھ سمجھنے اور کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا، چڑیل، تو سامی کے جسم میں رہ کر سامی نہیں بن سکتی، اسی طرح اس لیڈی ایکس کے جسم میں سما کر میں لیڈی ایکس نہیں بن سکتی۔ مجھے اچھی طرح پہچان لے۔ میں نے پہچان لیا، وہ سامی تھی۔ اس نے لیڈی ایکس کو ختم کر دیا تھا اور اس کے جسم میں سما کر میرے پاس آئی تھی۔ مجھے پریشان ہوتے دیکھ کر اس نے کہا، تو مجھے کسی ایک جسم میں قید کرنے اور مار ڈالنے کے لیے کتنے منتر سیکھے گی؟
اس دنیا کا کوئی منتر ہو، کوئی سائنسی شعبہ ہو یا کوئی بھی علم ہو، سب دماغ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے گرو مہاراج کے دماغ سے سیکھے گی، میں اپنے دماغ سے اس کا توڑ کرتی رہوں گی۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس منتر سے کیسے نجات حاصل کر سکتی ہوں جسے تو روزانہ پڑھتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ میں کسی طرح اپنا ایک ہمدرد اور مددگار پیدا کروں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے پہلی بار بننے کی دکان میں کھوٹے اور کھرے سکے کی پہچان کی۔ گھر کے سامنے والے ہوٹل میں آئے دن نت نئے تماشے کرتی رہی۔ دھرم کے مطابق ہر مرد اور عورت کے دماغ میں اوغان کا یہ عقیدہ بٹھا دیا کہ میں پچھلے جنم میں ایک ناری تھی اور اس جنم میں بلی بن کر آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس دوران کسی سے میری دوستی ہو جائے گی اور میں اسے اپنا ہمدرد بنا لوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم سیکرٹ سروس کے محکمے میں چلے آئیں گے اور اس عمارت میں قید ہو جائیں گے۔ یہ بھی اچھا ہوا، یہاں میں نے بھوانی شنکر کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرے۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں یہ سب مطلب کے بندے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور یہ خواہش کس طرح پوری ہو جاتی ہے یہ تم دیکھ رہی ہو۔ تم مجھے بلی کے جسم میں قید کرنا چاہتی تھی، میں نے تمہیں قید کر دیا۔ تمہیں اس قابل نہیں رکھا کہ ایک بار بھی منتر پڑھ سکو۔ یہ درست ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر تک قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ تم بھوکی پیاسی رہو گی تو میرے ہی جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ میں بلی کے جسم سے آزاد ہونے کے باوجود اپنے جسم کو تمہارے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ورنہ میں لیڈی ایکس کے اس روپ میں عمارت سے باہر جانا چاہوں تو مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں سگنلنگ کے ذریعے بھوانی شنکر کو اپنی اور تمہاری داستان سنا دوں کہ کس طرح دو عورتوں کے درمیان جادو اور ذہانت کا مقابلہ جاری ہے، لیکن یہ باتیں بھوانی شنکر کو بتانے میں مجھے اپنا فائدہ نظر نہیں آیا۔ وہ اور افسران اعلیٰ ہر حال میں یہی چاہتے ہیں کہ میں بلی بن کر ان کے اہم مشن میں کام آتی رہوں۔ اب سے 2 دن پہلے بھوانی شنکر نے مجھ سے میری حقیقت پوچھی تھی۔ ان میں سے کئی افسروں کو شبہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی جادوئی چکر ہے، اور کئی افسر جادو ٹونے کو ایمکو کی دماغی پیداوار کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے دھرم کے عقیدے پر سب متفق ہیں۔ میں نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ شاید میں پچھلے جنم میں کوئی پڑھی لکھی عورت تھی، مجھ پر کسی نے جادوئی نہیں کیا ہے، یہ سب بھگوان کی لیلا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، اور وہ لوگ بھی زیادہ الجھنا نہیں چاہتے۔ انہیں اطمینان ہے کہ انہوں نے تمہیں اور کیدار کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ تم دونوں انہیں دھوکہ دے کر کہیں جا نہیں سکو گے، اور تمہاری وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی اور ان کے کام آتی رہوں گی۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہی کہ میرا جسم جو تمہارے پاس ہے اسے تم سے چھین لوں، تمہارے سانس لینے کے راستے میں دیوار بن جاؤں۔ اسی طرح ہمارے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ اگر میں جیت گئی اور اپنے جسم میں سما گئی تو تمہاری روح یہاں کسی کے جسم میں سما کر عمارت سے باہر نہیں جا سکے گی، کیونکہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، فوجی آداب سے ناواقف ہو، اور نہ ہی کیدار کو یہاں چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ حتیٰ کہ بلی کے جسم میں سما کر سگنلنگ کے خفیہ پیغامات کو نہیں سمجھ سکو گی۔ اسی طرح میں بھی اپنا جسم حاصل کر کے اس عمارت سے باہر نہیں جا سکوں گی۔ ہم دونوں مجبور ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر سیکرٹ سروس کے اس محکمے سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فی الحال دانش مندی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے جسم میں رہنے دوں اور خود بلی کے شریر میں رہ کر بھوانی شنکر کا اعتماد بحال رکھوں۔ اس دیش سے باہر جاتے وقت میں سوچوں گی کہ مجھے کس طرح تم سے نمٹنا چاہیے۔ اپنی اس حالت کو دیکھ کر سمجھ لو کہ میں جب چاہوں بھوانی شنکر سے کہہ کر تمہاری زبان بند کر سکتی ہوں۔ وہ مجھے اپنا اعلیٰ کار سمجھتا ہے، میں اسے اپنا اعلیٰ کار بنا کر جب چاہوں تمہارے منتروں کو روک سکتی ہوں، لہٰذا مجھے مجبوراً پھر ایک بار بلی کے جسم میں رہنا ہوگا۔ اگر بھوانی شنکر کا اعتماد قائم رہے اور وہ ہمیں اس ملک سے باہر لے جائے۔ سامی کی زبان سے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ وہ پھر بلی کے جسم میں سما جائے گی اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھتی تھی
کہ بلی کے روپ میں سیکرٹ سروس والوں کو کی اعلیٰ کار بنے بغیر وہ مجھے وہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکے گی۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سی جنگ جاری ہے، ہماری آپس میں دشمنی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ سامی یہی باتیں بتانے کے لیے بلی کے جسم سے آزاد ہو کر لیڈی ایکس کے روپ میں آئی ہے، لیکن بات کچھ اور بھی تھی۔ وہ اس فریب کو نہیں بھولی تھی جو اس کے باپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تیرا جنم کیسے ہوا تھا، شاید تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی، اسی لیے تو یہ بھی نہیں جانتی کہ بیٹی کی جدائی سے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ تو نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کر دیا، تیری وجہ سے میری ماں صدمے سہتے سہتے مر گئی۔ آج میری ڈیڈی مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن تم سب نے مل کر انہیں دھوکہ دیا۔ تو نے، بھوانی شنکر نے، کرنل نے اور لیڈی ایکس نے، پھر ایک باپ کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا۔ ڈیڈی جس طرح دل برداشتہ ہو کر یہاں سے گئے ہیں وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تم سب سے گن گن کر بدلہ لوں گی، بھوانی شنکر جو میرا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ میں اس دیش کے باہر جا کر اس سے بھی نمٹ لوں گی۔ لیڈی ایکس کا انجام تو دیکھ رہی ہے، اس کا جسم روح سے خالی ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب کرنل کی باری ہے، اس نے میرے ڈیڈی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اسے اس دنیا کے تمام دکھوں سے آزاد کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ پر بندھی ہوئی پٹی نے کچھ نہ بولنے دیا۔ وہ باتیں سنا کر چلی گئی۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ میں باہر دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دوبارہ لیڈی ایکس کے روپ میں واپس نہیں آئی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد اس عمارت میں فائرنگ کی آواز سنائی دی، پھر خطرے کی گھنٹیاں گونجنے لگی۔ کمرے کے باہر ننگے فرش پر فوجی بوٹوں کی دمک سنائی دینے لگی۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ سامی نے ریوالور کی گولیوں سے کرنل کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ ریوالور لیڈی ایکس کے ہولسٹر میں موجود تھا اور وہ بلا روک ٹوک کرنل کی خوابگاہ میں کسی بھی بہانے سے جا سکتی تھی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھوانی شنکر اپنے دو ماتحت کے ساتھ آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے دیکھا۔ میں اسی طرح بندھی ہوئی پڑی تھی جس طرح وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اس نے بلی کی جانب دیکھا۔ میری نظریں بھی میز پر گئیں جہاں وہ مردہ پڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہ مردہ نہیں تھی۔ میز پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی دائیں پنجے سے اپنے سر کو کھجا رہی تھی۔ بھوانی شنکر نے اس سے پوچھا، کیا لیڈی ایکس اس کمرے کے اندر آئی تھی؟ سامی نے اشاروں میں جواب دیا۔ بھوانی شنکر نے پوچھا، وہ کیوں آئی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پھر اشاروں میں جواب دینے لگی۔ بھوانی شنکر نے اپنے ماتحتوں سے ان اشاروں کی وضاحت کی۔ سامی نے اسے بتایا کہ لیڈی ایکس کمرے میں آ کر میرے ہاتھ پاؤں کھولنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پھر پنجے مار کر اسے بھگا دیا۔ اس کا جواب سن کر دونوں ماتحت بھوانی شنکر سے تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیڈی ایکس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ایسی عورت کو آزاد کرانا چاہا جسے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ لیڈی ایکس کرنل کی خوابگاہ میں گئی تھی اور کرنل کے کچھ سمجھنے اور سنبھلنے سے پہلے ہی 2 گولیاں بائیں ران میں پیوست کر دیں۔ کرنل کو فوری طبی امداد پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بچ تو جائے گا، لیکن دونوں پیروں سے اپاہج ہو جائے گا۔ سامی نے اسے اس طرح مارا تھا کہ وہ زندہ بھی رہے، لیکن ایک اپاہج کی طرح زندگی گزارتا۔ مارنے والی سامی تھی، مگر لیڈی ایکس قاتل سمجھی جا رہی تھی۔ وہ قتل کرنے کے بعد خود بھی مردہ بن کر کرنل کے قریب گر پڑی تھی۔ وہ آپ کیسے مر گئی تھی؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قاتلہ بلی کے روپ میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھوانی شنکر نے سامی سے اجازت لے کر مجھے آزاد کر دیا۔ انہیں شبہ تھا کہ میں نے وہاں سے فرار ہونے کے لیے لیڈی ایکس کو اپنی حمایتی اور اعلیٰ کار بنا لیا تھا۔ کرنل کو اس سازش کے تحت زخمی کیا گیا تھا۔ اس خیال کے پیش نظر وہ مجھ سے کئی طرح کے سوالات کرتے رہے۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ مجھے اذیتیں دے کر
इस साजिश का इकरार करने पर मजबूर कर देते, लेकिन वो जानते थे कि मुझे हाथ भी लगाया गया तो सामी इनकी दुश्मन बन जाएगी और इनके किसी भी मिशन में काम नहीं आएगी। वो मेरे खिलाफ कोई कदम ना उठा सके, लेकिन मुझसे और किरदार से बहुत ज्यादा मुताद रहने लगे। सामी इनकी नजरों में फूल थी और हम कांटे की तरह खटक रहे थे। इस अरसे में मिशन पर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो रही थी। मुझे और किरदार को इस्लामी तहजीब सिखाई जा रही थी। हमें जहां भी जाना था मुसलमान बनकर जाना था, लिहाजा हमें मुसलमानों के रहने सहने और खाने पीने और बोलने के आदाब सिखाए जा रहे थे। किरदार का नाम कादर बख्श और मेरा नाम सलमा कादर रखा गया था। हम दोनों की हैसियत मियाँ बीवी की थी, यानी सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता था। सामी कब मौका देती थी कि मैं एक रात भी अपने मियाँ कादर बख्श के साथ गुजार सकती। बहरहाल ट्रेनिंग हासिल करने में 6 माह गुजर गए। एक दिन हम दिल्ली से बजरिया ट्रेन कटिहार रवाना हो गए। इस मिशन में भवानी शंकर हमारा लीडर था। मेरे, सामी और किरदार के अलावा इसके 2 और मतहत थे। वो दोनों मेरी और किरदार की कड़ी निगरानी करते थे। सामी बिल्ली के रूप में हमेशा भवानी शंकर के साथ रहती थी और मुझे भी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। एक रात हम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान के सरहदी शहर दिनियाजपुर पहुंच गए। वहां हम सब के डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार थे, जिनकी रूह से हम मशरकी पाकिस्तान के बशिंदे थे और क़याम पाकिस्तान के वक्त से ढाका शहर में रहते आ रहे थे। दूसरे दिन हम ढाका के लिए रवाना हो गए। जैसा कि तुमने अखबारों में पढ़ा होगा या रेडियो की खबरों में सुना होगा, वहां जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। कितने ही गांव और शहर पानी में डूबे हुए हैं। ढाका शहर के भी कितने ही इलाके सैलाब की जद में आ गए थे। हम भी त्यारे से वहां पहुंचे। इसी शहर में भी हमारे देश के कितने ही जासूस रिहायशी इलाकों में रहते थे। हमारी रिहाइश का इंतजाम सिखाई बाजार के पुराने इलाके में किया गया था। ये इलाका बूढ़ी गंगा के करीब है, इसलिए पानी में डूबा हुआ है। इसकी गलियों और मकानों में कहीं घुटने तक और कहीं कमर तक पानी आ गया था। भवानी शंकर ने इस सैलाबज़दा इलाके में रहना पसंद किया क्योंकि वहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, मुसलमान बहुत कम नजर आते हैं। मुझे और किरदार को वो जगह इसलिए पसंद आई कि हम जिस गली में थे, इस गली के आखिरी सिरे पर काली माई का मंदिर था। हम किसी वक्त भी मौका पाकर भवानी शंकर का साथ छोड़ सकते थे और मंदिर में जाकर किसी हिस्से में रक्षा कुंडल की रेखा खींचकर इन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते थे जो भी किरदार यहाँ कर रहा है। फिर ये कि मंदिर में किसी नौजवान की भेंट दी जाती तो दुर्गा माई प्रसन्न होकर इस भेंट की स्वीकार कर लेती। भवानी शंकर तमाम दिन बाहर कहीं मसरूफ रहा। किरदार भी घूमने फिरने चला गया। मैंने उसे समझा दिया था कि मंदिर तक पहुंचने के रास्ते को अच्छी तरह जहन नशीन कर ले। इसके साथ भवानी शंकर का एक आदमी भी गया था। हमारी रिहाइश दूसरी मंजिल पर थी। निचली मंजिल की निस्फ दीवारें पानी में डूबी हुई थी। गलियों से गुजरने के लिए कश्ती में बैठकर जाना पड़ता था। मेन रोड पर जहां पानी बराए नाम था वहां तक कश्ती पहुंचाती थी। फिर भवानी शंकर का एक आदमी इस कश्ती को वापस मकान में ले आता था। मैं तफसील से ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि वहां से फरार होना कितना दुश्वार था। एक तो भवानी शंकर के आदमियों का पहरा था, दूसरे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता था। अगरचे मंदिर वहां से कुछ 100 गज के फासले पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कश्ती की जरूरत थी। किरदार तो तैर कर जा सकता था, मुझे तैरना नहीं आता था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सामी मेरे पीछे हमेशा साए की तरह लगी रहती थी। सामी कितनी चालाक है ये मैं ही जानती हूँ। वो अपने मंसूबे के मुताबिक मुझे वहां से निकाल कर ले जा सकती थी, लेकिन हमारे मंसूबे के मुताबिक फरार होना कभी पसंद न करती। मैंने यही सोचा था कि मंदिर में पनाह लेने के बाद अपने मंत्रों के जोर पर सामी को बुलाऊंगी। रात होते ही सन्नाटा छा गया। सैलाब की वजह से कितने ही लोग अपने मकानों में ताले डालकर दूसरे इलाकों में चले गए थे। कहीं 2-4 मकानों में लैंटेन और मिट्टी के दिए रोशन नजर आते थे। बिजली का निजाम दरम बरम हो गया था। हमारे मकान में भी लालटेन की रोशनी थी। रात के 10 बजे
ایک کشتی مکان کی نچلی منزل میں آئی۔ اس میں ایک شخص ہاتھ میں مشل لیے بیٹھا ہوا تھا اور اس مشل کی روشنی میں مانجھی اپنی ناؤ کو دروازے سے باندھ رہا تھا۔ بھوانی شنکر نے بتایا کہ وہ ہمارے دیش کی سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ ہے اور برسوں سے وہاں تقریبی کاروائیاں کر رہا ہے۔ اس کا نام سبھاش مکھرجی تھا۔ بھوانی شنکر اسے ایک کمرے میں اہم بات چیت کے لیے لے کر آیا۔ جو راز کی باتیں تھی وہ سامی کے سامنے ضرور ہوتی تھی۔ سامی کی وجہ سے بھوانی شنکر کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کہانی کو ختم کرتے ہوئے نئے آنے والوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس نئے چینل ناولز دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی کہانی کے حصے آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔